بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم سورۃ اللہب کی تلاوت کریں گے، اس کا ترجمہ اور اس کا تھوڑا سا اوور ویو بھی دیکھیں گے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق اللہ العظیم۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا، نہ ہی اس کا مال اس کے کام آیا نہ اس کی کمائی، اور وہ عن قریب بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے، اور اس کی گردن میں پوست کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ یہ سورۃ اللہب اسپیشلی ابو لہب کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ابو لہب کی کنیت تھی، اس کا اصل نام عبد العزیٰ تھا۔ لہب آگ کے شعلے کو کہتے ہیں، اور اس کا رنگ جو تھا وہ بہت ہی چمکتا ہوا اور سفید تھا، تو اس لیے اس کی جو کنیت ہے وہ یہ پڑ گئی تھی، اسے زیادہ تر ابو لہب ہی کہا جاتا تھا، جبکہ اس کے نام سے زیادہ یہ مشہور ہو گئی تھی۔ اور عبد العزیٰ ایک کیونکہ مشرکانہ نام تھا، تو مفسرین کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شاید اس لیے بھی قرآن میں اس کا یہ نام لینا پسند نہیں کیا۔ تو اس کے اندر سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ہلاک ہو گیا جب جنگ بدر میں مشرکین کے بڑے بڑے سردار جو وہ مارے گئے، جس میں ابو جہل بھی تھا، تو اس کو جب یہ خبر پہنچی تو یہ بہت زیادہ صدمہ لے گیا اس چیز کا، تو اسے ایک بیماری ہو گئی جسے عدسہ اور انگلش میں اسے میلیگننٹ پسل کہا جاتا ہے۔ اسے وہ بیماری ہو گئی تو لوگ اس کے پاس نہیں آیا کرتے تھے، اسے یعنی کہ اس سے بات کرنا، اس کی تیمارداری کے لیے بھی نہیں آیا کرتے تھے۔ تو ہوا یہ کہ اس کے 7 دن کے اندر ہی موت ہو گئی وہ خبر سننے کے بعد۔ اور جنگ بدر کی خبر پہنچنے کے بعد کہ اس میں سردار مارے گئے ہیں، تو تب اس کو یہ غم کی حالت میں بیماری ہو گئی تھی، اور مفسرین کہتے ہیں کہ وہ اس کے بعد تقریباً 7 دن زندہ رہے۔ تو جب وہ مرا تو اس کی لاش کو بھی کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا تھا، ایون کہ اس کے بیٹے بھی اس کو ہاتھ نہیں لگا رہے تھے۔ تو جب مکے کے لوگوں نے ان کے بیٹوں کو تانے دینا شروع کیے تو انہوں نے کچھ حبشیوں کو اجرت کے طور پر، مزدوری کے طور پر بلایا، اور اپنے باپ کی لاش اٹھوا کر اسی طرح اس کو دفنا دیا گیا یا جلا دیا گیا۔ اور ایک اور روایت میں آیا کہ ایک کھڈا کھود کر کوئی بہت بڑی کوئی لاٹھیاں یا ڈنڈے پکڑ کر اس کی مدد سے اس کو اس کھڈے میں دھکیلا گیا، اور اس کے اوپر مٹی ڈال کے اس کو وہیں پہ ختم کر دیا گیا۔ اور بعد میں اس کی بیٹی اور 2 بیٹے ماتب اور عتبہ اور اس کی بیٹی درہ، یہ تینوں بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ تو ابو لہب کیونکہ ایک مالدار شخص تھا، کہا جاتا ہے، مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ابو لہب ان قریش کے 4 امیر ترین آدمیوں میں سے ایک تھا جن کے پاس آلموسٹ اس وقت 700 کلو سونا تھا، اور جس کی آج کی اگر قیمت کا حساب کریں تو وہ 14 سے 15 کروڑ اس ٹائم کی قیمت بنتی ہے آج کے حساب سے، اگر اس کا حساب کیا جائے۔ تو اسی طرح عاص بن ہشام کے اوپر بھی ابو لہب کا قرضہ تھا، تو جنگ بدر میں اس نے اپنی جگہ عاص بن ہشام کو ہی بھیجا تھا کہ تجھے میں اپنا قرض معاف کر دوں گا، تو میری جگہ تو چلا جائے وہاں پہ لڑنے کے لیے۔ تو اسے پتہ تھا ابو لہب کو کہ یہ عاص جو ہے نا یہ بالکل دیوالیہ ہو چکا ہے، یہ قرضہ تو دے نہیں سکتا، تو چلو اسی طرح ہی کر لیتے ہیں۔ تو اپنی جگہ اس پیسے کے طور پہ اسے بھیج دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس صورت میں اس کو اس طرح بھی اشارہ کیا ہے کہ نہ تو تیرا مال تیرے کام آیا ہے، اور نہ ہی تیری کوئی بھی کمائی ہوئی دولت تیرے کسی کام نہ آ سکے۔ اسی صورت میں ابو لہب کی جو بیوی ہے اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ابو لہب کی جو بیوی تھی نا وہ ابو سفیان کی بہن تھی، اور بالکل ابو لہب کی طرح ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی میں سب سے آگے تھی۔ اس کا نام عروہ تھا، اور اس کی جو کنیت تھی وہ ام جمیل تھی۔ تو اسے جب پتہ چلا کہ یہ صورت نازل ہوئی ہے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش میں بڑے غصے سے نکلی، اور ہاتھ میں کچھ پتھر اٹھائے ہوئے تھے۔ تو
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب پہنچنے کی کوشش کی اس نے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اسے دیکھ کر کہ یا رسول اللہ وہ آ رہی ہے اور مجھے خدشہ ہے کہ وہ کوئی حرکت کرے گی الٹی سیدھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابوبکر کوئی بات نہیں، یہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی. تو یہ بھی ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک سے کچھ لفظ نکلے اور ایسا ہی ہوا کہ وہ وہاں پر آئی بھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ نہ سکی. تو اسے لکڑیاں ڈھونے والی اس صورت میں اس لیے بھی کہا گیا ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے سامنے کچھ خاردار لکڑیاں توڑ کر رکھ دیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے اس کو تھوڑا سا اس سے ٹونٹ بھی کیا گیا ہے اس صورت کے اندر کہ وہ اس طرح کیا کرتی تھی. تو اس کی جو صورت کی آخری آیت ہے اس کے اندر اس کے مطلب جو رسی گلے میں پہننے کا ذکر ہوا ہے وہ اس طرح ہے کہ یہ جو عروہ تھی ام جمیل، یہ ابو لہب کی بیوی، یہ اپنے گلے میں نا کوئی بہت قیمتی ہار پہنا کرتی تھی. اس صورت کے اندر اس نے کہا تھا کہ یہ ہار جو ہے نا یہ میں بیچ کر جو ہے نا اس کی جتنی بھی قیمت ہے نا، اس کے جتنے بھی پیسے ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی میں ہی خرچ کروں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ایک ٹونٹ کی طرح اس کو بیان کیا ہے کہ اس کے گلے میں یہ جو مطلب ہے کہ فخر کرتی ہے اس ہار پہننے میں، قیامت میں اس کے گلے میں رسی پوست کھجور کی بٹی ہوئی رسی، یعنی کہ بہت مضبوط رسی، جو مفسرین لکھتے ہیں کہ بہت ہی مضبوط رسی اس کے گلے میں اس کے ہار کی جگہ ڈالی جائے گی. تو اس کی طرف اس کا اشارہ کیا گیا ہے. تو اس طرح یہ اس کا صورت کا ایک پوائنٹ آف ویو تھا، ایک اوور ویو تھا جو میری طرف سے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء.